بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ختم ہو چکا تھا، اب تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ چل رہا ہے، تو آپ بنے رہیں اور اسلام کے تعلیم کے بارے میں جو سوال اور جواب کی شکل میں یہ کتاب ہے آپ کو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حصہ تیسرا کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں توحید کا بیان چل رہا ہے، تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہے؟ جواب: دل سے اللہ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور زبان سے اقرار کرنا، اسی کو توحید بولا جاتا ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ جواب: اول تو انسانی عقل بشرط عقل صحیحہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے، یہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف، عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنے خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال: قرآن مجید کی کن کن آیت سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور انصاف رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہے، جیسا کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے ناموں کو جیسے خالق، رازق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا، ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفاتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اور اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانا ہے، قرآن مجید کی بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کی ذاتی نام ہے اور عالم، منشی اور حافظ صفاتی نام کہلائے گی، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنے جاننے کی صفت یا قرآن مجید یا ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اور اسم ذاتی ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اور اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہیں ناموں سے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے
ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کی 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔